نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا ہم کو زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام میں آنے سے پہلے جو نیک کام ہم نے کیے ہیں اس کا بھی ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے ضرور ملے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں، وہ صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا نام حضرت صعصع رضی اللہ عنہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ بھئی اسلام قبول کر لو، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کچھ چیزیں مجھے سکھائیں اور میں ان چیزوں کو سیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے میں عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، کیا زمانے جاہلیت میں جو نیک کام ہم نے کیا ہے، یعنی اسلام میں آنے سے پہلے جو نیک کام ہم نے کیا ہے اس کا بھی بدلہ ہم کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صعصع، ضرور تم کو اس کا ان نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اس بدلے میں سے ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام سے نوازا ہے، اور وہ اسلام جس کے دائرے میں تم آئے ہو، اسلام کو تمہاری زندگی میں داخل کر چکے ہو، وہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابی سے کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے تمہاری زندگی میں کیا نیک اعمال تھے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایک مرتبہ میرے گھر میں 2 اونٹنیاں تھیں اور دونوں حاملہ تھیں، اب بچہ جننے کے بالکل قریب تھیں دونوں اونٹنیاں۔ ایسے وقت میں دونوں اونٹنیاں گم ہو گئیں، میری دونوں اونٹنیاں گم ہو گئیں، گم گئیں۔ میں ان 2 اونٹنیوں کے پیچھے جنگلوں میں، بیابانوں میں گھومتا تھا، پھرتا تھا اپنے ایک اونٹ پر بیٹھ کر۔ تو دور سے مجھے ایک بیابان میں، جنگل میں، ایک چٹیل میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے گھر نظر آئے۔ میں وہاں پہنچا اور اس میں سے ایک گھر میں گیا تو ایک بہت ہی بوڑھا آدمی اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس آدمی کو میں نے بات کی اس آدمی سے اور اس سے پوچھا کہ بھئی 2 اونٹنیاں جو کہ حاملہ ہیں اور بچہ جننے کے قریب ہیں، ایسی 2 اونٹنیاں یہاں اس علاقے میں آئی ہیں، 2 اونٹنیاں میری گم ہو گئی تھیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اگر تم ان اونٹنیوں کو جانتے ہو تو اس کا راستہ مجھے بتا دو تاکہ میں ان کو اپنے گھر لے کر جاؤں۔ تو بوڑھے آدمی کہتے ہیں کہ بھئی واقعی 2 اونٹیں تو ہم کو ملی ہیں، لیکن ہم کو کیا معلوم کہ وہ 2 اونٹنیاں تمہاری ہیں، کیا علامت ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ دونوں اونٹنیوں کو گلے میں میرے قبیلے کی نشانی ہے، قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنی گاڑیوں پر اپنا نام لکھتے ہیں یا گاڑیوں پر جو ہے نمبر پلیٹ آتا ہے، تو اس طریقے سے اس زمانے میں لوگ اپنے جانوروں پر اپنے قبیلے کا نام لکھتے تھے اور اس کی تختی بنا کر گلے میں ڈال دیتے تھے کہ وہ جانور اگر کہیں گم ہو جائے تو اس قبیلے والے کو وہ جانور آرام کے ساتھ مل جائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ بھئی دونوں اونٹنیاں میری گم ہو گئیں، دونوں اونٹنیوں کے گلے میں میرے خاندان کی نشانی ہے، میرے قبیلے کی نشانی ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بھئی تو سچ کہتا ہے، وہ دونوں اونٹنیاں ہمارے یہاں آئی ہیں اور ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کی دیکھ بھال کی ہے، اور دونوں اونٹنیوں نے بچہ بھی جن دیا، اور دونوں بچوں کی ہم نے پوری نگرانی کی ہے، اور یہاں جو ہے ہمارے گھر کے پیچھے بندی ہوئی ہے، تو تم کیا کرو اپنے اونٹنیوں کو اور ان 2 بچوں کو لے کر چلے جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اتنے میں دوسرے کمرے سے، دوسرے گھر سے آواز آئی ایک عورت کی کہ بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا، یعنی کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جس کا ابھی ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب تھا۔ تو اس میں ایک عورت تھی جو کہ پہلے زمانے میں ڈیلیوری بوڑھی عورتیں کرتی تھیں، تو وہ عورت آواز دیتی ہے بوڑھے کو کہ بھئی تمہاری گھر والی، تمہاری بیوی جو ہے اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے۔ تو بوڑھا آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی
لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی. اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ زندہ دفن کر دیں گے. اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا ابھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بھیجا ابھی. اس زمانے میں عرب میں جب لڑکی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیدا ہوتے ہی بچی کو لے کر زندہ جو ہے دفن کر دیتے تھے. اتنے بے رحم لوگ تھے. تو لیکن اس عورت نے کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں لڑکی کی ہی ولادت ہوئی ہے, لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اب یہ بوڑھا آدمی غصے میں آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس لڑکی کو مجھے کسی بھی حال میں دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہ بچی بڑی ہو کر میرے خاندان کی بے عزتی کا سبب بنے گی. اس کو میں شادی کر کے دوسری جگہ دینا ہے, اور داماد آئے گا, ہمارے گھر کا جمائی آئے گا, اور وہ آ کر ہمارے سر پہ بیٹھ کر ناچے گا, اور یہ بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے اس زمانے میں لوگ جو ہے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کرتے تھے. تو صحابی سنتے ہیں زندہ دفن کرنے کی بات, تو اس بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک کام کرو, وہ بچی کو مجھے دے دو, اور اس کے بدلے میں تم کو وہ 2 اونٹنیاں اور ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان دونوں بچوں کو اور ان کی ماؤں کو بھی تم کو دے دوں گا. اس کے بدلے میں بچی کو مجھے دے دو, اس لیے کہ تم بچی کو زندہ دفن کرنے والے ہو. بچی جو ہے جان سے چلی جائے گی. اگر بچی کو مجھے دے دو گے تو میں کیا کروں گا؟ اپنے گھر پر لے جا کر اس کی پرورش کروں گا, اس کو پالوں گا, اس کو بڑی کروں گا. تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں, دونوں اونٹنیاں بھی مجھے چاہیے اور ان کے بچے بھی چاہیے, اور جس اونٹ پر تو سوار ہو کر یہاں تک آیا ہے وہ اونٹ بھی مجھے دے دے. کتنی اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئیں؟ 5. 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ اور اس کے 2 بچے, 5 اونٹ اور اونٹنیوں کو ایک بچی کے بدلے میں دے رہے ہیں. صحابی تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بہت دور کا راستہ ہے میرا, ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو, میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں اور اونٹ کو تمہارے آدمی کے ہاتھ واپس بھیج دیتا ہوں. تو ڈیل پکی ہو گئی اور آدمی جاتا ہے, اونٹ لاتا ہے, تو وہ بچی کو یہ صحابی جو ہے پال کے بڑی کرتے ہیں. اب اسی رات میں صحابی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اتنا بہترین کام آج تک عرب کے لوگوں میں کسی آدمی نے نہیں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. ایسے میں کسی دوسری بچی کو لے کر پالنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا نیک عمل ہے. اس لیے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میرے بدن میں سانس باقی ہے تب تک میں ان چھوٹی بچیوں کو بچاتا رہوں گا. اور انہوں نے ہر بچی کے بدلے میں 3 اونٹوں کو مقرر کر لیا, رقم یعنی کہ بدل کہ 2 اونٹنیاں دوں گا اور 1 اونٹ دوں گا. 3 اونٹوں کو دے کر چھوٹی بچیوں کو لے کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا اور ان بچیوں کو پال کر بڑا کروں گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام میں آنے سے پہلے ایسی چھوٹی بچیوں کو 360 بچیوں کو لے کر میں نے اپنی زندگی میں پال کر بڑا کر کے ان کو آزاد کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ نیک عمل کب کیا تھا؟ اسلام میں آنے سے پہلے کیا تھا. اب مجھے میرے دل میں شک آ رہا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ کام کیا ہے, تو اسلام لانے سے پہلے کا کام اس کا بدل مجھے نہیں مل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا کارنامہ, اتنا بڑا نیک عمل تم نے کیا ہے. میں کہتا ہوں, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی آدمی چھوٹا عمل بھی کرتا ہے, ذرے کے برابر بھی عمل کرتا ہے, تو اللہ تب بھی اس کا نیک بدل اس کو عطا کریں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کسی چھوٹی نیکی کو ہلکا مت سمجھو اور کسی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو. اگر ہلکا سمجھیں گے چھوٹی نیکی کو تو ایسی چھوٹی نیکیاں ہماری زندگی میں کتنی چھوٹتی رہیں گی, اور اس کی وجہ سے بڑی نیکیوں کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی. حدیث میں بات آتی ہے کہ جب آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے, وہ نیک عمل کب اللہ اس کو قبول کرتے ہیں؟ جبکہ وہ آدمی کوئی دوسرا نیک عمل کرے. ایک عمل کر لیا, دوسرا نیک عمل کی توفیق اگر انسان کو مل رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا, اس لیے دوسرے نیک عمل کے اللہ توفیق دے رہے ہیں.
تو اس لیے کسی بھی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا اور کسی بھی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا.